بریلیوں کا مناظر ہے، اس کا نام ہے سعیدی سہران خان. یہ آیا ہے حفظ الایمان پر گفتگو کرنے کے لیے. تو اس تعلق سے کچھ شرائط میں پیش کر دیتا ہوں، انہی شرائط کے مطابق ہماری اور اس کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سامعین، سب سے پہلی شرط یہ ہے، یہ میوٹ لگا، آواز بہت آ رہی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ مہذب انداز میں گفتگو ہوگی، کوئی کسی کا نام نہیں بگاڑے گا اور کسی طرح کی بد کلامی نہیں کرے گا. شرط نمبر 2 ہے کہ 3 منٹ بات ہوگی، درمیان میں کوئی نہیں بولے گا. جب میں بولوں گا تو سعیدی سہران خان بالکل خاموشی کے ساتھ سنے گا، اور اسی طریقے سے جب سعیدی سہران خان بولے گا تو میں بالکل خاموشی کے ساتھ سنوں گا. بیچ میں کسی طرح سے اگر کوئی بد کلامی یا کوئی گفتگو کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کی شکست تسلیم کی جائے گی. شرط نمبر 3 ہے کہ موضوع سے انحراف کرنے کی صورت میں اس کی شکست تسلیم کی جائے گی. ہیلو سعیدی سہران خان، یہ 3 شرطیں آپ کو منظور ہیں؟ جی جی منظور ہے جی. اب سامعین، کیونکہ موضوع ہے حفظ الایمان کی عبارت، تو اس تعلق سے میں 3 شرطیں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حفظ الایمان کی عبارت کے تعلق سے پہلی شرط ہے، اس عبارت میں لفظ ایسا تشبیہ کے لیے ہو. شرط نمبر 2 ہے، مشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف اور مشبہ بھی زید و عمر، سبی و مجنون، حیوانات و کا علم ہو. شرط نمبر 3، تشبیہ مقدار میں ہو اور اس سے دونوں علموں کی مساوات و برابری بیان کی گئی ہو. اگر ان تینوں شرائط میں سے ایک بھی شرط سعیدی سہران خان ثابت نہیں کر پاتا ہے یا اس کے ورزی کرتا ہے تو اس کے مجدد مولوی احمد رضا خان کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایسا اس عبارت میں تشبیہ کے لیے نہ ہو یا مشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شریف نہ ہو تو اس عبارت میں مولوی احمد رضا خان صاحب کے دعوے کی بو بھی نہیں رہتی. چلیے شرائط کو منظوری دے کر اپنا دعویٰ پیش کریں. جی جی مجھے منظور ہے شرائط. جی جی دعویٰ پیش کریں. جی ٹائم میں دیکھ رہا ہوں. جی دیکھیے. جی 12:08 ہوا ہے. چلیے بولیے. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. تو دوستو، جیسا کہ ہمارے بیچ جو ڈیبیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ وہ ہے موضوع حفظ الایمان. ٹھیک ہے، اور اس پر میں اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سر المتوفی 1340 ہجری، جلد 1 صفحہ نمبر 172 پر آپ واضح فرماتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے. اسی بنا پر میرا یہ دعویٰ ہے کہ حفظ الایمان ایک کفریہ عبارت ہے. ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے کے جرم میں اشرف علی تھانوی کافر ہے، جیسا کہ دیوبندیوں کے ماسٹر مناظر مولانا امین صفدار اکاڑوی فتوحات صفدار کی جلد 1 صفحہ نمبر 5 سے 44 پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی مبارک کو اگر کوئی جھتڑی بھی کہہ دے تو وہ بھی ہمارے نزدیک کافر ہے. تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے کے جرم میں اشرف علی تھانوی کافر ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. بولے آپ بولے. ہو گیا آپ کی بات؟ ہو گئی. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعیدی سہران خان نے جو یہ بتایا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کی بھی گستاخی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرنے والا کافر ہے. تو سامعین، اس پر ہمارا اتفاق ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے
अकाबिरीन देवबंद से हवाला भी दिया है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक की भी तौहीन करता है वो शख्स काफिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद का और हमारा ये अकीदा और ईमान है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी करता है वो शख्स काफिर है। लेकिन इन्होंने हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह को ये कहा है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी की है, जिसकी बिना पर वो काफिर हैं। मैं इससे इत्तिफाक नहीं रखता हूँ। यह हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह पर बुहतान है, झूठ है। अब इसके बाद मैं सईद सहरान खान से पूछूंगा कि जो मौलाना थानवी रहमहुल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी की है, जैसा कि सईद सहरान खान का दावा है, तो वो गुस्ताखी किस एतबार से की है और वो क्या बोलते हैं हिफ्जुल ईमान की जो इबारत है जिसको इन्होंने कुफरिया इबारत करार दी है, तो वो कुफ्र इल्तिजामी है या कुफ्र लुजूमी है, किस तरह का कुफ्र है वो वाज़े करेंगे अपनी बारी में। फिर मैं आगे इंशाल्लाह बात बढ़ाता हूँ। चलिए बोलिए। जी हो गया आपका? बोले बिबरकत बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों आपने मौलाना आरिफ अल हक्कानी की बात सुनी कि उन्होंने कहा है जवाब दावा में कि ये मौलवी अशरफ अली थानवी की जो हिफ्जुल ईमान किताब है ये गुस्ताखाना इबारत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अब इन्होंने अपना जवाब दावा तो दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने, मैं इबारत भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक दो बातें रखना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स इबारत पढ़ रहा है तो उसे व्हाट्सएप पर देना होगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर देना होगा इबारत। कहीं ऐसा बोलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि मैं नहीं दूंगा या खुद पढ़ ले जाके या ढूंढ ले, मैं नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है। ये आपको बात माननी होगी और इंशाल्लाह मैं भी इस उसूल को फॉलो करूँगा, ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इबारत, उससे पहले उन्होंने मुझे कहा है कि इल्तिज़ामी है, लुज़ूमी है, अशरफ अली थानवी का कुफ्र, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। लुज़ूमी कुफ्र की तारीफ खुलासा ये है कि वो बात जो ऐन कुफ्र नहीं है, ठीक है, लेकिन कुफ्र के हद तक पहुंची हुई है लुज़ूमी की तारीफ, ठीक है। इल्तिज़ामी कुफ्र वो है कि ऐसा जुमला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान मुबारक में या नबी अलैहिस्सलाम की शान मुबारक में ऐन गुस्ताख हो तो उसे कहते हैं लुज़ूमी कुफ्र। तो लुज़ूमी कुफ्र है ये। दूसरी बात दोस्तों, मैं ये इबारत पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं ये इबारत पढ़ रहा हूँ। ये है मेरे हाथ में हिफ्जुल ईमान, एक सेकंड, ये हिफ्जुल ईमान निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, बिबरकत बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों ये गुस्ताखाना इबारत ये है कि अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान के पेज नंबर 15 पर ये लिखा है, ठीक है। फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब अमर ये है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुज़ूर ही की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व बल्कि हर सभी व मजनू बल्कि जमी व हैवानात व बाहिम के लिए भी हासिल है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर गौर किया जाए
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارکہ پر اطلاق کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا علم غیب. ٹھیک ہے. اب دوستو یہ میرے ہاتھ میں لغت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, میں ان کے واٹس ایپ پر بھی بھیج رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں لغت کی کتاب میں نکال رہا ہوں. ہاں, یہ میرے ہاتھ میں لغت کی کتاب ہے, اور اس کے جو مصنف ہے ان کا نام ہے ابو نعیم عبد الحکیم خان نشتر جلندری. ٹھیک ہے. وہ لکھتے ہیں کہ لفظ ایسا مانندہ ہونا, اس قدر, اتنا. ٹھیک ہے, قید اللغت صفحہ نمبر 129, اور میں یہ آپ کے واٹس ایپ پر بھیج دیا, آپ چیک کر رہے. یہ میں نے آپ کے واٹس ایپ پر یہ لغت بھیج دیا, وہ آپ چیک کر لے. ٹھیک ہے. تو دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کو یہاں پر اشرف علی تھانوی نے کیا کیا ہے, تشبیہ دی ہے جانور پاگل کتوں سے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں گستاخی. یہ میرے ہاتھ میں دوستو کتاب ہے سیرت النبی بعد وصال. ٹھیک ہے, اس کی جلد ہے 6, اور اس کا صفحہ نمبر 169. ٹھیک ہے. اور اس کے جو اس میں لکھا ہوا ہے دوستو, آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. جی زیادہ آپ نے بول لیا ہے. بولے. آپ نے جو کفر التزامی اور کفر لزومی کی تعریف کی ہے وہ آپ نے بھیجا. جی سعیدی سہران خان, جو آپ نے کفر التزامی کفر لزومی کی تعریف کی آپ نے ارسال کیا. جی وہ ارسال کر دیتا ہوں میں آپ کے واٹس ایپ پر. یہ آپ نے تعریف شرط رکھی تھی, آپ نے ایسا کیا نہیں تو آپ کی شکست ہو گئی. دیکھے یہ پہلی آپ بات, خاموش رہیں. ہاں بھاگنے کے بہانے نہیں, خاموش رہیں. ٹھیک ہے. محترم سامعین, پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے شرط رکھی تو اس کی خود انہوں نے خلاف ورزی کی, جس کی بنا پر ان کی شرط کے خلاف ورزی کرنے پر ان کی شکست ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس کو گستاخانہ عبارت کہا ہے, اور عبارت انہوں نے آدھی ادھوری پیش کی ہے. سامعین, سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ حفظ الایمان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے 3 سوالات پوچھے گئے تھے. پہلا سوال اور دوسرا سوال پر تو میری بحث نہیں ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ زید کہتا ہے علم غیب کی 2 قسمیں بالذات اس معنی کر کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں, اور بواسطہ اس معنی کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. زید کا یہ عقیدہ اور اس کا استدلال, اس کا عمل کیسا ہے. سامعین غور کریں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی مقدار میں گفتگو ہی نہیں ہے, بلکہ گفتگو اس پر ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا ہے. اس کا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا اگر بقول زید صحیح ہے, یعنی زید کے قول کے مطابق اگر صحیح ہے, درست ہے, تو دریافت طلب یہ امر ہے. اسی زید سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے, عالم الغیب کا لفظ استعمال کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے. اس غیب سے, یعنی جس غیب سے وہ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ بعض علوم غیبیہ ہیں یا کل ہے. ٹھیک ہے. تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے اس عبارت میں دو شقیں کی ہیں اور دونوں شقوں کو باطل قرار دیا ہے. اب دوسری شق یہ ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں, یعنی اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے زید اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے, تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب, یعنی بعض چیزوں کا علم غیب, بعض علوم غیبیہ جو اوپر مذکور ہیں. سامعین اندازہ لگائیں کہ یہ ہرگز بحث نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے
وہ زید و عمر بلکہ ہرسبی مجنون جمی حیوانات وہ بہائم کو بھی حاصل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ایسا علم غیبی جو اوپر مذکور ہوا ہے کہ بعض علوم غیبیہ، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، بات اس یہ ہو رہی ہے، تو ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں، تو بعض علوم غیبیہ کے تعلق سے مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو سبھی کو ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں جو کہ سعیدی سہران خان نے بالکل حذف کر دیا، پڑھا ہی نہیں، اپنے مجدد کی طرح خیانت کی، جس طریقے سے ان کے مجدد مولوی احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں آدھی ادھوری عبارت کو نقل کیا اور اس پر جو کفر کا فتویٰ جڑ دیا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی یہی کام انجام دیا ہے۔ تو سامعین، پوری عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں مولانا تھانوی رحمہ اللہ کہ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر زید کا یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ جن لوگوں کو بعض علوم غیبیہ کی معلومات ہوگی اس کو جو ہے عالم الغیب کہا جائے گا، تو اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کہاں باقی رہے گی؟ کیونکہ بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے جب تم اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہو تو جن لوگوں کو بعض علوم غیبیہ کا علم ہوگا ان کو بھی جو ہے عالم الغیب کہا جائے گا، تو اس صورت میں یہ غلط ہوگا۔ اب سامعین، میں نے جو ہے کیا بولتے ہیں ان سے اس شرط میں جو پوچھا تھا کہ آپ کو حفظ الایمان کی عبارت میں یہ ثابت کر کے دینا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک میں جو ہے کلام ہو رہا ہو، یعنی مشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہو اور مشبہ بھی زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنون جمی حیوانات بہائم کا علم ہو۔ ابھی تک انہوں نے اس کو ثابت نہیں کیا ہے۔ سامعین، ایک اصول ہے اذا جاء ہو گیا الاحتمال آپ کا بطل الاستدلال، کہ جب احتمال آ جاتا ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، آپ سعیدی کا ہو سہران گیا خان کہتے ہیں۔ چلیے میں آپ کا آگے ہو گیا اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک میں ایک بدترین گستاخی کی گئی اشرف علی تھانوی نے، اور ایسا علم غیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے ذات مبارک پر اطلاق کیا گیا، پھر ایسا وہ کون سا علم، ایسا علم غیب ہے جس سے پاگل کتے جانوروں کو بھی حاصل ہے؟ وہ نبوت کا کون سا خاص سا ایسا علم غیب ہے جو ہر کسی کو حاصل ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک پر قدرت کا اطلاق کیا جانا بقول دیوبندی صحیح ہے، تو دریافت طلب عمل یہ ہے کہ اس قدرت سے بعض قدرت مراد ہے یا کل قدرت مراد ہے؟ اگر بعض علوم قدرت مراد ہے تو اس میں اللہ ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسی قدرت تو پاگل کتے جانور ہر کسی کو حاصل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت ایک الہ ماننے میں یہ شرکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب۔ دوسری بات دوستو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے محمد عبد المجید صادق، اور یہ سیرت البعد وصال، اس کی جلد 6 اور صفحہ نمبر 169 ان کے واٹس ایپ پر بھیج رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے حفظ الایمان مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک رسالہ لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے آگے 170 پہ لکھتے ہیں کہ سعید الفکر حل مسلمان نے اعتراض کیا اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں، یہ جلد 6 ہے اور یہ میں نے آپ کے واٹس ایپ پر بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات دوستو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ان کے شیخ الحدیث علامہ سرفراز خان صفدر، آپ کے واٹس ایپ پر بھیج دیا میں نے، آپ دیکھ لے۔ یہ سرفراز خان صفدر کی کتاب ہے میرے پاس، ٹھیک ہے؟ اور کتاب کا نام ہے دوستو، ہاں، کتاب کا نام ہے عبارت اکابر، اور اس کا پیج نمبر ہے 187۔ وہ لکھتے ہیں کہ لفظ ایسا اتنا اس قدر کو بھی معنی مراد لے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ گستاخی ثابت نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کے واٹس ایپ پر یہ ارسال کر دیا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات دوستو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے دوستو، ٹھیک ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب یہ دیکھو دوستو، اس کے جو مصنف ہے وہ ان کے مولانا
फिरदौस साहब है, ये اس کے چراغ سنت کے صفحہ نمبر 208 پہ لکھتے ہیں کہ اور یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت مولانا علم غیب عطائی کے قائل ہے. یہ میں آپ کے واٹس ایپ پر ارسال کر رہا ہوں. دوسرا دوستو، اس سے بات ثابت ہو گیا کہ یہ ان کے مولانا خود لکھ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی لفظ علم غیب کے قائل ہے. دوسری بات دوستو، یہ فتاوی رشیدیہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 208. ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو علم غیب کو مانے وہ کافر ہے. مطلب عطا علم غیب کو ماننے والا کیا ہے دوستو؟ کافر ہے. یہ فتاوی رشیدیہ کی عبارت میں نے بھیج دیا ہے دوستو. ٹھیک ہے، اب جو علم غیب کے قائل ہے اس پر ان کے گھر کے لوگوں نے خود فتویٰ لگا دیا دوستو. ٹھیک ہے، تو واضح ہو گیا دوستو کہ یہ نبی علیہ السلام کی یہ دوستو واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی شان مبارک میں ایک بدترین گستاخی ہے. آپ کا ٹائم ہو چکا ہے. جی بول. محترم سامعین، آپ حضرات نے دیکھا کہ ان کا جو دعویٰ تھا اس دعوے کو ابھی تک یہ ثابت ہی نہیں کر پائے اور موضوع سے انحراف کر دیا. اب شرط کیا تھی؟ جو موضوع سے انحراف کرے گا اس کی شکست تسلیم کی جائے گی. سامعین، انہوں نے عبارت بھیجی، کہا کہ جو ہے مولانا تھانوی رحمہ اللہ جو ہے علم غیب عطائی کے قائل ہیں، اور کیا بولتے ہیں فتاوی رشیدیہ کے تعلق سے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب مانے وہ کافر ہے. تو اس طریقے کی یہ موضوع سے انحراف، ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانو پاگلوں سے تشبیہ دی ہے. تو سامعین، یہ موضوع سے انحراف کر کے خود جو ہے شکست فاش ہو گئے. اب سامعین، دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کے پرسنل پر بھیج دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس کتاب ہے، وہ خلد بری ارمانوں کی، ذیشان احمد مصباحی بریلوی ہے. ٹھیک ہے، میں بھیج دیتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں انشاءاللہ. جی، میں نے اس کے پرسنل پر بھیج دیا ہوں. میں اسی کے گھر سے حفظ الایمان کا معنی مفہوم بتا رہا ہوں، اور کیا بولتے ہیں اس میں کفر نہیں ہے اس کو ثابت کر رہا ہوں. سامعین، اس کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے 110 ہے. لکھتے ہیں کہ میری حیرت کافور ہوئی اور دل ہی دل میں بڑے میاں کے حسن جواب کی داد دینے لگا، لیکن سوال ابھی باقی تھا. لیکن علماء دیوبند نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. مثلا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کا علم نعوذ باللہ جانو پاگلوں کی طرح ہے اور یہ شان رسالت معاب میں کھلی توہین ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوال پوچھ رہے ہیں. نہیں، بات یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جائے یا نہ کہا جائے. مولانا کا جواب نفی میں تھا. اب اس کے لیے تفصیل کی اور کہا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے. اور کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زید اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے تو دریافت طلب یہ امر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو کل علوم غیبیہ جانتے ہوں گے یا بعض علوم غیبیہ. پہلی شک عقلاً اور نقلاً باطل ہے، اور اگر بعض علوم غیبیہ جانتے تھے تو ایسا علم تو ہر سبی و مجنون بلکہ جملہ بہائم کو بھی حاصل ہے. اب یہاں قابل غور لفظ ایسا ہے. اگر ایسا سے مولانا اشرف علی تھانوی کی مراد علم رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یقیناً یہ گستاخی اور کفر ہے. لیکن لفظ ایسا کا یہاں ایک دوسرے لفظ کی طرف بھی ممکن ہے، اور وہ ہے بعض علوم غیبیہ جو سابق میں گزر چکا ہے. اب اگر ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہو تو جملہ یوں بنے گا
زید اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے تو دریافت طلب یہ امر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو کل علوم غیبیہ جانتے ہوں گے یا بعض علوم غیبیہ۔ پہلی شک عقلاً اور نقلاً باطل ہے، اور اگر بعض علوم غیبیہ جانتے تھے تو بعض علوم غیبیہ تو ہر سبی و مجنون بلکہ جملہ باہم کو بھی حاصل ہے۔ اس صورت میں یہ عبارت کفری نہ رہی، اس صورت میں یہ عبارت کفری نہ رہی۔ سامعین، جیسا کہ شرائط میں طے ہو چکا تھا کہ جو ہے آدھا گھنٹہ گفتگو ہوگی، سامعین تو کیا بولتے ہیں، تقریباً ہماری گفتگو 40 منٹ ہو چکی ہے، لہذا 25 شرط منٹ میں بھی واضح تھا کہ آپ جو کا ہے کیا ٹائمنگ ہو گیا، خاموش رہو، جائیے مت، خاموش رہو، ہو گیا ٹائم خاموش رہو، آپ کا، 40 ٹائمنگ منٹ ہو گیا، چکے ہیں اور ٹائمنگ ہو وقت گیا آپ کا، مقررہ جو تھا 25 منٹ، اس سے 25 ہم منٹ لوگ 14 آگے سیکنڈ، بڑھ چکے بھاگے ہیں، مت، ٹھیک ہے، بھاگو مت، خاموش بھاگو رہیں۔ مت، جواب اب بھاگو آپ مت، کو بھی اجازت ہے فون رکھنے کی، مجھے بھی بھاگو اجازت مت، ہے فون بھاگو مت، رکھنے کی۔ بھاگو مت، یہ تو میرا وقت پورا ہو چکا، آپ بولیے۔ ببرکت بسم اللہ۔ تو دوستو سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بریلوی کہتے ہیں کہ اس کی تشریحات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے انہیں بریلوی ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دوستو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کتاب کا نام ہے دوستو ہم سنی کیوں ہے، دیوبندی حافظ محمد مہر، ٹھیک ہے۔ اس کا پیج نمبر 25 پہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی غیر ذمہ دار مفسر نے لکھا ہے تو اس کا قصور ہے، مسلک پر کوئی اس کا اعتراض نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں میں آپ کے واٹس ایپ پر یہ کتاب ڈال رہا ہوں اور یہ میں نے ڈال دیا، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے واٹس ایپ پر ڈال دیا۔ دوسری بات دوستو، میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک پر، ٹھیک ہے، قدرت کا، پھر یہ کہ اللہ کی ذات پر قدرت کا حکم کیا جانا بقول دیوبندی صحیح ہے۔ تو دریافت طلب عمل یہ ہے کہ اس قدرت سے بعض قدرت مراد ہے یا کل قدرت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بعض قدرت مراد ہے تو اس میں اللہ کی کیا تخصیص ہے؟ ایسی قدرت تو پاگل کتے، بلی، جانور، ہر سور کو حاصل ہے، معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت جو ایک الہ لا الہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کیا اس میں اللہ رب العزت کی گستاخی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ پھر میں نے دوستو ان کے گھر کا حوالہ دیا ہے، بعد الوصال، ٹھیک ہے، عبد المجید صادق کی کتاب، اس کی جلد 6 میں وہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے جب یہ رسالہ لکھا ہے تو ہر ایک سنی صحیح الفقر نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ان کے گھر سے ثابت کیا میں نے، اب انہیں بریلوی ثابت کرنا ہوگا۔ دوسری بات دوستو، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، نہیں ہوا میرا، چلیے ابھی بول ہوا ہی لیجیے۔ نہیں۔ ہو تو گیا دوستو ہے، میں نے 42 پر آپ نے شروع کیا تھا، 44 ہو چکا ہے۔ پہلے بولے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے سعیدی سہران خان کی گفتگو کو سماعت فرمایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو ذیشان احمد مصباحی کا حوالہ دیا اور ان کے گھر سے جو ہے حفظ الایمان کی عبارت کو ایمانی عبارت ثابت کیا، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آپ جو ہے کیا بولتے ہیں بریلوی ثابت کر کے دیں۔ تو سامعین، میں اس پر یہ انہوں نے جو ہے کیا بولتے ہیں عبد المجید صاحب کی جو کتاب انہوں نے پیش کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ ثابت کر کے دیں کہ یہ ہمارے معتبر عالم دین ہیں۔ سب سے پہلے یہ ثابت کر کے دیں گے، پھر میں انشاءاللہ جو ہے ذیشان احمد مصباحی کو ثابت کرتا ہوں کہ یہ بریلوی ہے۔ دوسری بات، سامعین، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی ہے۔ سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے حفظ الایمان کی عبارت کی توضیح کر دی ہے، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جانور پاگلوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، ہرگز یہ نہیں ہے۔ سامعین، واضح طور پر ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے زید اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب یعنی بعض چیزوں کا علم تو سبھی کو ہے،
اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہوتا، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ بات بالکل واضح ہے سامعین کہ جب زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علوم غیبیہ کی وجہ سے عالم الغیب کہتا ہے، تو اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ جن جن لوگوں کو بعض چیزوں کا علم ہوگا ان کی ذات پر بھی عالم الغیب کا اطلاق کیا جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اب یہ مثال جو دے رہے ہیں، کہاں خالق کی بات اور کہاں مخلوق کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خالق کی مثال جو مخلوق پر فٹ کر رہے ہیں سامعین، تو یہ خود جو ہے جہالت کی حدیں پار کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سامعین واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہی حفظ الایمان کی عبارت سیرت انوار مظہریہ میں ان کے مجدد صاحب نے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے سامنے پیش کی، تو کہا کہ دیکھو اس میں کفر گستاخی ہے۔ تو مولانا عبد الباری فرنگی محلی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس میں کفر و گستاخی نظر نہیں آتی ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی کہ ایسے نہیں ایسے دیکھو پھر آپ کو گستاخی سمجھ میں آئے گی۔ پھر انہوں نے دیکھا، پھر کہا کہ مجھے ابھی کوئی کفر گستاخی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے اس میں کفر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب احمد رضا خان خاموش ہو گئے۔ اب فتاوی مظہریہ کے اندر لکھا ہوا ہے سامعین، میں حوالے ان کے پرسل میں دیتا ہوں، ان کے فتاوی مظہریہ میں لکھا ہوا ہے کہ 8 سال تک مولوی احمد رضا خان مولانا عبد الباری فرنگی محلی سے دوستی و محبت کو برقرار رکھے ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ 8 سال تک جو احمد رضا خان ایک کافر کے ساتھ عقیدت و محبت رکھا ہے، جس کی بنا پر من شک فی کفر و عذاب فقد کفر کے تحت مولوی احمد رضا خان کافر اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی کافر، اب ایک کافر کے ساتھ دوستی محبت کو برقرار رکھا ہے، تو 8 سال تک مولوی احمد رضا خان کا ایمان سعیدی سہران خان ثابت کرے گا۔ اگر ثابت نہیں کر پاتا ہے تو اس کا مجدد دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہے۔ 8 سال تک کی میں بات کر رہا ہوں، 8 سال تک مولوی احمد رضا خان کا ایمان سعیدی سہران خان کو ثابت کرنا ہے۔ دوسری بات، جی جی خاموش ہے۔ کتنا وقت ہو چکا ہے؟ 3 منٹ بولا آپ نے۔ وقت بتا دیں آپ۔ جی جی 3 منٹ بولا آپ نے، 3 منٹ نہیں، وقت بتا دیں، وقت بتا دیں۔ وقت 3 منٹ بولا آپ نے، 2-4 سیکنڈ باقی تھے کچھ۔ نہیں، کتنا وقت ہو چکا ہے ہماری آپ کی گفتگو ہوتے ہوئے؟ ابھی شروع ہوئی گفتگو خالی 6 منٹ 39 منٹ ہوئے۔ بھاگیے مت، بھاگنا نہیں۔ سنیے سعیدی بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں۔ خاموش رہو نا دوستو، دیکھو تمہاری بات ہوگی، دیکھو ہماری اور آپ کی گفتگو، ارے خاموش رہو یار بھیا، ہماری اور آپ کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ آدھے گھنٹے گفتگو ہوگی، آدھا گھنٹہ گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے؟ علامہ باری سامعین دیکھیے، آدھا گھنٹہ اس نے کہا ہے کہ گفتگو ہوگی، لیکن سامعین آدھے گھنٹے سے اوپر جو گفتگو ہماری چلی گئی ہے۔ دوستو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دستگریبان علامہ اب سامعین دیکھو، خامخواہ زبردستی یہ جو ہے زبردستی بات کر رہا اعلیٰ حضرت قدس سر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی بھی ایک ادنا سے طالب علم کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ اب یہ دوستو میرے ہاتھ میں یہ دوسری کتاب ہے دوستو، ٹھیک ہے؟ خاموش رہے۔ کون سی کتاب پیش کی تو نے؟ ہاں ابھی بات، خاموش رہے اب میرے بیچ میں مت بولا۔ نہیں وقت دیکھو، وقت آدھا گھنٹے سے اوپر چکا ہے، اب میں بول سکتا ہوں، نہیں بھاگ کہاں رہا ہوں؟ جو یوٹیوب پہ تیرا یہ ریکارڈنگ ڈال دیتا میں، بالکل ڈالنا، میں تو اجازت دے رہا ہوں آپ کو، میں اجازت دے رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو آدھا گھنٹہ تک گفتگو کا وقت مقرر ہوا تھا اس سے زیادہ ہو چکا ہے، اب میں بیچ میں بول سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں فون نہیں کاٹ رہا ہوں۔ وہ لکھا ہے کہ مولانا کے عالم کے تفرد پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات دوستو، اب خاموش رہے، میری بات سن، اب خاموش رہے۔ یہ دوستو یہ میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں سامعین، ہاں خاموش رہے، خاموش رہے، دیکھیے یہ حوالہ، دوستو یہ حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ دوسری بات دوستو، دیکھیے ہم نے جو مولوی احمد رضا خان کا کفر ثابت کیا ہے، 8 برس تک وہ کافر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حفظ الایمان کی عبارت کے تعلق سے تو اس کا ایمان ابھی تک جو ہے یہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ حجت الاسلام حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے
علامہ حامد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، اس میں جو ہے تیرا مولوی لکھتا ہے کہ مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے جات پیش کرنا یہ جہالت ہے۔ سامعین دیکھیے، یہ جہالت پیش کر رہا ہے، جہالت دکھا رہا ہے، اپنے گھر کی کتابیں پیش کر رہا ہے۔ سامعین دیکھیے، اپنے گھر کی کتابیں پیش کر رہا ہے۔ اب تیرا کام ہو چکا ہے، اب تیرا کام ہو چکا ہے، اپنے گھر کی کتابیں پیش کر کے تو جاہل بھی ثابت ہو چکا ہے، اپنے گھر کی کتابیں پیش کر کے جاہل ثابت ہو چکا ہے۔ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ دوسری بات دوستو، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، 8 سال تک اس کا ایمان ثابت کر، 8 سال تک اس کا ایمان ثابت کر۔ ہمارا تو اعتراض یہ ہے، ہمارا اعتراض تو یہ ہے کہ 8 سال تک تم جو ہے اپنے مجدد کا ایمان ثابت کرو۔ ہے کہ بعض علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقی ہے، پیج نمبر 162 سے رشید احمد گنگوئی کے فتوے سے سرفراز خان بھی کافر ہو گیا۔ اب اشرف خان بھی کیسا گاڑی دوسرے کے ساتھ دیکھتا جا۔ اللہ اکبر۔ سامعین دیکھیے، خاموش کہہ رہا ہوں، اب تو خاموش رہے، تیرا وقت ہو چکا ہے، تیرا وقت ہو چکا ہے، تیرا وقت ہو چکا ہے، ہو گیا تیرا وقت ہو چکا۔ اب خاموش رہے، اب خاموش رہے، خاموش رہے۔ ارے برابر بولتا رہا، برابر بولتا رہا۔ 6 منٹ تک بولا، 6-7 منٹ تک بول لیا، 6-7 منٹ تک بول لیا۔ اصول ہے کہ دیوبندی کسی سامعین، یہ پیج نمبر 6-7 منٹ تک یہ بولتا رہا، اب خاموش نہیں رہ رہا سامعین، اب خاموش نہیں رہ رہا ہے، اب خاموش نہیں رہ رہا ہے سامعین۔ دیکھیے، خاموش نہیں رہ رہا، خاموش نہیں رہ رہا، ہاں اب خاموش رہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہمارے اور سعیدی سہران خان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ آدھا گھنٹہ تک گفتگو ہوگی، تو سامعین جب آدھا گھنٹہ سے اوپر ہو گیا، میں نے سعیدی سہران خان سے کہا کہ ہمارا اور آپ کا جو وقت مقرر تھا اس سے زیادہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں فون رکھتا ہوں۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھاگ رہے ہو اور خواہ مخواہ جو ہے ادھر ادھر کی باتیں پیش کر رہا ہے۔ بھائی جب ہمارے وقت سے باہر ہو گیا تو میں اب ان حوالوں کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے سامعین، یہ اپنے گھر کے کچھ حوالے پیش کیا ہے، تو سامعین ان کے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ اس کتاب کے اندر جو ہے، اس کے مولوی نے لکھا ہے، پیر نصیر الدین نے، کہ کیا بولتے ہیں، مخالفین کے سامنے اپنے گھر کی کتابیں پیش کرنا یہ جہالت ہے۔ تو سامعین یہ سب سے بڑا جاہل ثابت ہو گیا۔ اب دوسری بات سامعین، جو ہم نے سیرت انوار مظہریہ کے تعلق سے یہ بات کہی تھی کہ یہی حفظ الایمان کی عبارت مولوی احمد رضا خان نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے سامنے پیش کی، کہا کہ دیکھو اس میں کفر ہے، تو اب خاموش رہے۔ ارے میرا وقت نہیں ہوا، دیکھو سامعین، اب خاموش رہو، خاموش رہو۔ تو سامعین یہ عبارت میں نے پیش کی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی صاحب نے فوراً انکار کر دیا کہ ہمیں کوئی گستاخی کفر نظر نہیں آتا۔ اب احمد رضا خاموش ہو گیا۔ فتاوی مظہریہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ احمد رضا خان نے 8 سال تک عقیدت و محبت مولانا عبدالباری فرنگی محلی سے قائم رکھی۔ تو میرا سوال یہ تھا سعیدی سہران خان سے کہ 8 سال تک مولوی احمد رضا خان کا ایمان ثابت کرو۔ اب اس پر کوئی اس نے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کا ایمان ثابت کرنے والی بات نہیں کی ہے۔ سامعین آیا تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو کافر ثابت کرنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں گے اس ریکارڈنگ میں کہ سعیدی سہران خان حفظ الایمان میں کفر تو ثابت نہیں کر پایا، الٹا اپنے مجدد مولوی احمد رضا خان کو دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ثابت کر کے کس طریقے سے جو ہے جاہل ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آپ اس کو جو ہے اس ریکارڈنگ میں بغور سماعت فرما سکتے ہیں۔ اب سامعین میں وقت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تقریباً جو ہے 43 منٹ تک ہماری گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا میں آپ اب جو ہے سعیدی سہران خان کو اجازت دیتے ہیں۔